یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ میں گوری، سفید رنگت اور نرم و نازک سی تھی۔ ایک دن محلے کی دکان پر میری ماں نے مجھے کچھ سودا سلف لانے کو بھیجا۔ دوپہر کا وقت تھا، دکان پر سوائے دکاندار کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے مطلوبہ سامان دیا اور جب میں واپس جانے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ میری گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، تم کتنی پیاری ہو، بسکٹ کھاؤ گی؟ میں شرما گئی۔ اس نے ڈبے سے مجھے 2 روپے والا بسکٹ نکال کر دیا اور جلدی سے میرے گالوں میں بوسہ دیا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی سے گھر آ گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ بھلے میں بچی تھی لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ بہرحال وہ بسکٹ بہت مزے کا تھا جو اس نے مجھے کھانے کو دیا تھا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، امی کو بخار تھا۔ اس نے مجھے پیسے دیے کہ دکان پر جاؤ اور دال اور چاول لا کر دو، میں نے کھچڑی بنانی ہے۔ میرے دماغ میں دکاندار کا اس دن والا رویہ گھوم گیا، لیکن میں چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اس لیے مجھے ہی جانا پڑا۔ دکان پر مجھ سے پہلے بھی 3-4 گاہک تھے۔ دکاندار نے تسلی سے سب کو فارغ کیا اور جان بوجھ کر مجھے اس وقت تک روکے رکھا جب تک سب گاہک واپس نہ چلے گئے۔ جب میں کاؤنٹر پر اکیلی رہ گئی تو مجھے کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ اور جو چیز لینی ہے خود لے لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دکان کے اندر چلی گئی اور وہ میرے بچپن کی ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ میں آج 20 سال کے بعد بھی بھگت رہی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں حیوان بھی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے تو میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتا تھا، پھر اس کی جرأت بڑھتی گئی۔ میں خوف اور پریشانی کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی جس میں کچھ تجسس کی آمیزش تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دکان کے پیچھے والے سٹور میں لے گیا اور کافی وقت کے بعد اس نے میرے مطلوب کا سامان کے علاوہ ساتھ کافی زیادہ بسکٹ بھی دیے۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ امی نے جب اتنی دیر بعد واپس آنے کا پوچھا تو میرے دل میں خوف زدہ چور گھس آیا اور میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ دکان پر رش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ امی مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور اس کے بعد میں ہر کچھ دنوں بعد دکان پر جاتی اور بسکٹ لے کر واپس آتی۔ پھر میرا شعور پختہ ہونے لگا۔ ایک دن میں بالغ ہو گئی۔ میری ماں نے اس دن کے بعد سے مجھے دکان پر بھیجنا بند کر دیا۔ ویسے بھی اب مجھے بسکٹ کا لالچ نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے اتنا ادراک ہونے لگ گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میرے دل میں ایک بے چینی سی جنم لے رہی تھی۔ جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور مجھے جسمانی اور جنسی معاملات کی سمجھ آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرے اندر کی بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش جس دن اس نے میرے گال پر ہاتھ لگایا تھا اس دن میں اپنی ماں کو بتا دیتی یا اس دن کے بعد کبھی بھی دکان پر نہیں جاتی، لیکن اب پچھتانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ آج میں 25 سال سے اوپر کی ہوں، لیکن جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی ہوں وہ دکاندار آج بھی مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اب وہ مجھے ایک شیطان کی طرح دیکھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا منہ نوچ لوں جس نے میرا بچپن برباد کر کر مجھے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا۔ میں تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا، مجھے اپنی بیٹی جیسی سمجھ کر ترس کھا سکتا تھا۔ اب گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی صورت شادی کا نام سننا پسند نہیں کرتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی مرد کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ میں خاموشی سے کسی طرف چلی جاؤں اور کبھی واپس پلٹ کر نہ دیکھوں۔ پھر سوچ آتی ہے کہ وہ دکاندار بھی تو ایک مرد ہی تھا نا جس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا۔ آج اس کی اپنی 3 جوان بیٹیاں ہیں جو روزانہ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج اور اسکول جاتی ہیں۔ میں اکثر ان کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر ان لڑکیوں کو اپنے باپ کی کرتوت کا پتہ چلے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تینوں لڑکیاں میری طرح خوبصورت اور جوان ہیں۔ پھر ایک دن قدرت کی چکی چل پڑی جس نے اس دکاندار کو باریک پیس کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن صبح شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور امی سے پوچھا کہ یہ شور کیسا مچا ہے۔ امی کہنے لگی کہ سامنے نکڑ پر جو جمیل دکاندار ہے نا، اس کی بڑی 2 بیٹیاں رات کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایک ساتھ دونوں؟ جی ایک ساتھ۔ یہ وہی ہے جو ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج جاتی تھی؟ امی نے کہا ان کے کام تو دیکھو، وہ جاتے ہوئے باپ کی عمر بھر کی کمائی بھی ساتھ لے گئی۔ امی بتا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں سوچنے لگی کہ باپ کی عمر بھر کی کمائی تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس دن کے بعد جب بھی اس کی دکان کے سامنے سے گزری اس سے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مکافات عمل کی چکی نے اس کو پیس کر رکھ دیا تھا۔